میں آپ کو دوسرے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس میں ہم راست بازی کے متعلق سیکھیں گے۔ رومیو 5 باب 17 آیت میں پولس رسول کہتا ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ دراصل پولوس یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، اگر آپ یہ دو چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، یعنی فضل کی افراد اور راست بازی کا تحفہ، تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں بادشاہی کریں گے۔ یعنی آپ ضرور ہی ہمیشہ کی زندگی میں بادشاہی کریں گے۔ آپ اسی لیے خلق کیے گئے ہیں تاکہ آپ حکمرانی کریں۔ شیطان آپ سے یہ دونوں سچائیاں چھپا سکتا ہے، بس اگر وہ آپ سے یہ دو سچائیاں چھپائے رکھے تو وہ آپ پر ان دو دروازوں کو بند کر دے گا جو خدا نے آپ کے لیے کھولے ہیں۔ رومیو 4 باب 16 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ ہم سب کا بھی وہی ایمان ہے جو ابراہیم کا تھا، اور اسی لیے وہ ہمارا باپ کہلاتا ہے۔ وہ ہمارا باپ ہے۔ وہ کس طرح ہمارا باپ ہے؟ بعض دفعہ ہم بائبل کو مذہبی طور پر پڑھتے ہیں، بعض دفعہ ہم بائبل کے کرداروں کو اس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا ذکر بائبل میں ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ خاص لوگ ہیں کیونکہ ان کا ذکر بائبل میں ہوا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ بھی ہم سے کچھ زیادہ خاص نہیں ہیں۔ بس ہم ان کرداروں کا مطالعہ کر کے ان کی مانند بننا چاہتے ہیں۔ یہ بائبل کا مذہبی طریقے سے مطالعہ ہے۔ خدا نے ابراہیم کو ہمارے سامنے اس لیے نہیں رکھا کہ ہم اس کی نقل کریں، کیونکہ کچھ باتیں جو خدا نے ابراہیم کو کرنے کو کہیں وہ اس نے نہیں کی، اور کچھ کاموں سے منع کیا مگر اس نے وہ کیے۔ خدا نے اس سے کہا، تو اکیلا اپنے ملک کو چھوڑ اور اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ پر ابراہیم نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ساتھ اپنے باپ اور اپنے بھتیجے کو بھی لے لیا، اور وہ ہاران نامی جگہ اپنے باپ کے مرنے تک رکا رہا، کیونکہ اس کا باپ اس کے لیے رکاوٹ تھا۔ کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں 25 سال تک رہا ہو، کیونکہ وہ اس کے لیے رکاوٹ تھا، اور یہ 25 سال کا عرصہ تھا۔ پھر جب وہ اس ملک میں داخل ہوا تو خدا نے کہا، یہ وہ ملک ہے جہاں میں تمہیں برکت دوں گا، یہاں رہ، میں تجھے برکت دوں گا۔ مگر اس ملک میں قحط تھا، تو وہ ملک مصر میں چلا گیا۔ جب وہ مصر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے آدمی اس کی بیوی پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی، اور وہ گھبرا گیا اور سوچا کہیں وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے مار نہ دیں۔ بس اس نے اپنی بیوی سے کہا، تو بس یہ کہنا کہ تو میری بہن ہے۔ وہ اسے اپنی بیوی کہنے سے شرمندہ تھا۔ بائبل کہتی ہے اس نے یہ ایک دو دفعہ نہیں کیا، بلکہ یہ اس کا معمول تھا جہاں کہیں بھی وہ جاتا۔ اور پھر بے شک جب خدا نے اسے اس مصیبت سے نکالا اور وعدے کی سرزمین میں واپس لایا، تو خدا نے کہا، یہ وہ زمین ہے جو میں نے تجھے دی ہے۔ مگر ابراہیم نے لوط سے کہا تجھے کون سا نصف حصہ چاہیے؟ یہ وہ زمین تھی جو خدا نے ابراہیم کو دی تھی۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھیں اس وعدہ سے ہٹا لیں کہ خدا اسے سارا کے وسیلہ سے اولاد دے گا، مگر اس نے اپنی کوشش کی اور ہاجرہ والا سلسلہ ہوا۔ خیر، آپ یہ کہانی جانتے ہی ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا نے اسے نہ کرنے کو کہیں مگر اس نے کیں، اور وہ باتیں جو اس نے اسے کرنے کو کہیں اس نے نہیں کی۔ پس وہ ایسا نمونہ نہیں جس کی ہم نقل کریں، مگر ایک پہلو میں خدا اسے کھڑا کر کے ہمیں کہتا ہے کہ اس ایک بات میں اس کے جیسے بنو۔ وہ اس بات میں تمہارا باپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انجیل پر ایمان رکھنا ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، خدا ابراہیم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں بابرکت ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ دراصل یسوع کے متعلق بات کر رہا تھا، اور یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے جب آپ گلتیوں کے نام خط پڑھتے ہیں۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ پس جب خدا ابراہیم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے، یعنی واحد نسل جس سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی، ابراہیم جانتا تھا کہ خدا مسیح کی بابت بات کر رہا ہے جو اس کی نسل میں سے آئے گا، اور اس نے اپنا ایمان یسوع پر رکھا۔ میں سوچ نہیں سکتا کہ کیسے بائبل کے اسی باب میں پولوس کہتا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو انجیل کی خوشخبری سنائی، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا،
پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ جو انجیل آپ نے سنی کہ آپ ایمان لائیں، بالکل وہی انجیل ابراہیم نے سنی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اسے مختلف پہلو سے دیکھتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اسے بیٹا دے گا۔ خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے جس کا نام یسوع ہے۔ ابراہیم نے آگے صلیب کی طرف دیکھا، ہم پیچھے صلیب کی طرف دیکھتے ہیں۔ ابراہیم نے آگے دیکھا اور یسوع پر ایمان لایا، ہم پیچھے دیکھتے ہیں اور یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ یسوع جب یہودیوں سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا۔ کیا یہ شاندار بات نہیں کہ اس نے انجیل سنی؟ در حقیقت خدا کے پاس نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ، اور وہ ہے یسوع پر ایمان لانا۔ پرانے عہد نامے کے مقدسین اپنی محدود سمجھ کے مطابق قربانیوں کے ذریعے آگے کی طرف یسوع کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ہم پیچھے یسوع کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کیا یہ واضح نہیں؟ یہ راست بازی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور خدا کی نظر میں راست باز ٹھہریں۔ راست بازی بیان کرنا، کیونکہ یہ اہم مضمون ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس کو بیان کرنے کا بہترین طریقہ وہ اصطلاح ہے جسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، یعنی عظیم تبادلہ۔ اس سے میری کیا مراد ہے؟ چلے دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 5 باب 21 آیت۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں عظیم تبادلہ۔ وہ بن گیا جو ہم تھے، یعنی گناہ، تاکہ ہم وہ بن سکیں جو وہ ہے، یعنی راست باز۔ خدا کی نظر میں راست باز، اور صلیب پر یہی ہوا، ایک عظیم تبادلہ۔ ہم وہ بن گئے جو وہ تھا اور یسوع وہ بن گیا جو ہم تھے۔ آئیں ان دو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ خدا نے ہمارے گناہ لیے اور ان کو یسوع پر لاد دیا، اور یہ عمل صلیب پر ہوا۔ خدا نے آپ کے تمام گناہ لے لیے، آپ کے تمام گناہ، میرے تمام گناہ، ہر وہ گناہ جو آپ نے ماضی میں کیا اور ہر وہ گناہ جو مستقبل میں آپ کریں گے، یہ تمام گناہ لے کر یسوع پر لاد دیے گئے اور وہ ہماری جگہ مرا۔ اسے ہم کہتے ہیں ہمارے گناہ یسوع کو محسوب کیے، یعنی اس کے کھاتے میں لکھے گئے۔ رومیو 4 باب، جو کہ خصوصاً ابراہیم کے متعلق ہے، مگر پولوس کسی خاص وجہ سے داؤد کا حوالہ دیتا ہے، اور داؤد یوں کہتا ہے، مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ اب پولوس ایک دم داؤد پر کیوں آیا؟ دراصل داؤد نے وہ 2 گناہ کیے جن کی شریعت میں کوئی معافی نہ تھی، یعنی اس نے زنا کیا اور قتل بھی۔ اب شریعت میں ان 2 گناہوں کی کوئی معافی نہیں۔ یہ سنساری کی موت تھی، یعنی سزائے موت۔ اور یہاں داؤد نے ابراہیم کی طرح شریعت کے باہر کسی چیز کا سہارا لیا، اور سہارا یسوع کی انجیل کا تھا۔ اس نے یسوع کو دیکھا جو اس کو ان گناہوں کی سزا سے بری کر سکتا تھا جس سے وہ شریعت کے اعتبار سے بری نہ ہو سکتا تھا۔ نہ وہاں معافی ہے اور نہ ہی راست بازی۔ اور اس کے پاس یسوع کا مکاشفہ تھا، اور یہ بات اس کے مزامیر اور تحریروں سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس نے یسوع کو دیکھا، اس پر ایمان لایا، اور وہ جانتا تھا کہ اسے ان گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی، اور خدا ان گناہوں کے لیے اس کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ صلیب پر یسوع پر لاد دیے جائیں گے۔ اور اس نے کہا، مبارک وہ ہے جس کے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا۔ اور دوستو، اگر آپ مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ہر روز اٹھ کر کہہ سکتے ہیں، میں مبارک ہوں، اور خدا میرے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا، کیونکہ اس نے ان کو یسوع کے حساب میں لکھ دیا ہے۔ اس نے ان کو اس کے کھاتے میں ڈالا ہے، اور اس نے میری خاطر ان کی قیمت صلیب پر ادا کی ہے۔ یہ جانچنے کے لیے کہ ہمیں اس کی سمجھ آ گئی ہے، رومیو 4 باب 5 آیت میں پولوس کہتا ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا
بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ جب ابراہیم اپنے تمام تر جھوٹوں کے باوجود جو اس نے اپنی بیوی کو بہن کہنے کے حوالے سے بولے، پر اپنی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود اولاد کے معاملے میں خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود پر بھروسہ کرنے کے باوجود بطور ایک بے دین شخص جب وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنی نسل یعنی یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا اور اسی وقت سے اس کے ساتھ راست بازوں جیسا برتاؤ کیا۔ اسی طرح داؤد بھی زنا اور قتل جیسے گناہوں کا مرتکب ہونے کے باوجود جب وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا اور مسیح پر ایمان لایا تو خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا، خدا نے بے دین کو راست ٹھہرایا۔ ہو سکتا ہے آپ کو تعجب ہو اور آپ کہیں یہ تو خطرناک تعلیم ہے، لیکن سنیے یہی سچی تعلیم ہے، یہی انجیل ہے، یہی بنیادی تعلیم ہے اور یہ سب کے لیے ہے۔ آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاف کیجیے گا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ اس سے باہر نہیں۔ بس ایسا نہیں انجیل بے دینوں کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک جج کسی مجرم کو بری کر دے تو بائبل کے مطابق یہ بالکل ٹھیک نہیں، وہ آدمی خداوند کے لیے مکروہ ہے۔ در حقیقت جب خدا اسرائیل کو بتا رہا تھا کہ اپنے ملک میں قاضی کو کیسے مقرر کیا جائے، اس نے کہا کوئی بھی منصف جو مجرم کے ساتھ رعایت برتے خداوند کی نظر میں مکروہ ہوگا۔ ہم بڑی جگہوں پر بدعنوانی سے نفرت کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں انصاف کریں، اور یہاں ایک بے دین ہے، ایک گنہگار شخص ہے۔ یہ انسانوں کی تصویر ہے۔ ہم بے دین ہیں، ہم گر گئے تھے، ہم نے خدا کی شریعت توڑی تھی، ہم لعنتی ہوتے تھے، ہم بدکار لوگ تھے۔ جب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا۔ وہ ہمارے راست باز ہونے کا اعلان کرتا ہے، وہی ہماری طرف سے مقدمہ لڑتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اب وہ ایسا بھی کرے اور بدعنوان بھی نہ ٹھہرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واضح ہے، اس گناہ کو بغیر حساب کے نہ چھوڑا، اسے سزا کے بغیر نہیں چھوڑا گیا، اس کا انصاف اور عدل صلیب پر مسیح یسوع کے وسیلہ کیا اور وہ تمام ہوا۔ یہ معاملہ خدا کی نظر میں حل ہو گیا ہے، پس خدا خود بھی عادل رہے اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہوا۔ اب جب یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو یسوع دریائے یردن پر گیا جہاں یوحنا گنہگاروں کو بپتسمہ دے رہا تھا، اور یسوع نے ایک عجیب کام کیا، اس نے اپنے آپ کو گنہگاروں کے بپتسمے کے لیے پیش کیا۔ یوحنا حیران ہوا، اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ہی تو ایک واحد انسان ہو جسے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی گناہ نہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ کسی گناہ سے واقف نہ تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ مگر پھر بھی اس نے گناہ گاروں کے بپتسمہ کے لیے خود کو پیش کیا، اور یسوع نے یہ متی 3:15 آیت میں کہا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ کیا آپ کو یاد ہے یسوع نے کہا تھا شریعت تب تک منسوخ نہیں ہو سکتی جب تک پوری نہ ہو؟ اس کی مراد یہی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے ہم شریعت پوری کر سکتے ہیں؟ بے شک نہیں، صرف وہ ہی جو شریعت پوری کر سکتا تھا، اور جب وہ دریائے یردن پر آیا تو اس نے اپنے آپ کو گناہ گار نسل کے نمائندے کے طور پر پیش کیا، یعنی انسانی نسل کے۔ وہ اس سزا کو بھگتنے آیا تھا جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے۔ ہر وہ سزا جو شریعت کے مطابق ہمارا حصہ بنتی تھی اسے یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا، اور جیسے ہی وہ یوحنا کے ساتھ نیچے پانی میں گیا تو یہ اس بات کا نمونہ تھا جو صلیب پر ہونے والا تھا۔ وہ خدا کی عدالت کو اپنے اوپر جھیلے گا۔ جب وہ پانی میں ڈوبا تو یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ خدا کے سارے غضب کو اپنے اوپر لے گا، لیکن جب وہ پانی سے اوپر آیا وہ اس بات کی تصویر تھی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، نئی مخلوق کے سربراہ، وہ نئی مخلوق جن کی عدالت ہو چکی اور جو اب خدا کے حضور راست باز ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ راست بازی کو یوں ہی پورا ہونا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ اگر میں اونچے پر لٹکایا جاؤں تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ کیا آپ نے انگریزی گیت سن رکھا ہے؟
کہ यस्सु को ऊपर उठाओ, उसको उठाओ ताकि दुनिया देखे। उसने कहा, अगर मैं ऊंचे पर लटकाया जाऊं तो मैं सबको ऊपर खींच लूंगा। अब दरअसल जब आप उस आयत या आयात को देखें तो आपको मालूम होगा कि ये अल्फाज सबको खास तौर पर लिखे गए हैं। अगर आपके पास अंग्रेजी बाइबल का तर्जमा किंग जेम्स वर्जन या न्यू किंग जेम्स वर्जन है, तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि ये अल्फाज तिरछी लिखाई में लिखे गए हैं। और जब कभी भी आप अंग्रेजी बाइबल में तिरछे अल्फाज को देखें तो ये जान लें कि बाइबल के असल मसवदे में मौजूद नहीं है, बल्कि मुतरजमीन ने अपनी सोच के मुताबिक इनको शामिल किया है। ये दरअसल यूं है, अगर मैं ऊंचे पर लटकाया जाऊं तो सबको ऊपर खींच लूंगा। शायद मुतरजमीन ये समझते थे कि इसका मतलब है कि सबको, लेकिन उसका मतलब ये नहीं। दरअसल यस्सु का मतलब ये नहीं था। हम जानते हैं कि सब लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। मैं इसकी वजाहत करता हूं। अगर हम इस हवाले को सियाको सुबाक में देखें तो लिखा है, उसको ऊपर खींचूंगा, अदालत को, सारी अदालत को अपने ऊपर झेलूंगा। तमाम बनी इंसान के गुनाह यस्सु पर लाद दिए गए, मगर वो खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। जितने गुनाह आपने किए और जो अभी करने हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि यस्सु सिर्फ उनके माजी के गुनाहों की मुआफी के लिए मुआ, मगर आप ईमान रखें कि वो आपके मुस्तकबिल के गुनाहों की भी मुआफी है, क्योंकि वो दोबारा आपके गुनाहों के लिए मरने नहीं आ रहा। उसने एक ही बार सबके लिए एक कुर्बानी दी, और इस एक कुर्बानी के वसीले हमें हमेशा के लिए कामिल कर दिया। हमारे तमाम गुनाहों का रास्तबाजी से इंसाफ हुआ और वो मुआफ कर दिए गए, और खुदा ने हमें रास्तबाज ठहराया। यही खुशखबरी है दोस्तों। लफ्ज़ अंजील का मतलब खुशखबरी ही तो है। हमारे तमाम गुनाह यीशु के खाते में लिखे गए। और अब इस अजीम तबादले की दूसरी बात, इसका दूसरा रुख ये भी है कि खुदा ने यीशु की रास्तबाजी हमारे खाते में लिख दी। रास्तबाजी की इस्तेलाह बहुत अहम है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है इसका क्या मतलब है। आइए दोबारा दाऊद की तहरीर को देखें। पौलुस दोबारा दाऊद की तहरीर का हवाला देता है जहां वो कहता है, चुनाचा जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है। अब लोग अमूमन रास्तबाजी की गलत तशरीह करते हैं। वो इसको अपनी रास्ती के काम या नेक अमाल समझते हैं। ये वो रास्तबाजी है जिसे वो अपने कामों से हासिल करने की कोशिश करते हैं या अपनी कारकर्दगी से कमाने की। पौलुस इसके खिलाफ आगाह करता है। वो कहता है कि वो गलती मत करो जो यहूदियों ने की। वो खुदा की रास्तबाजी से लाइलम थे। खुदा की रास्तबाजी मसीह में है और उस पर ईमान लाने से। वो खुदा की रास्तबाजी से लाइल्मी की वजह से अपनी कोशिशों से रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करते रहे और खुदा की रास्तबाजी को कबूल ना किया। दरअसल आज तक इनके दिमागों पर पर्दा पड़ा है। हम इसके मुतल्लिक आने वाले किसी सेशन में बात करेंगे जब हम नए अहद की बात करेंगे। बस रास्तबाजी, खुदा की रास्तबाजी यस्सु में है। ये यस्सु पर ईमान लाने में है। इसका ताल्लुक हमारे अमाल से नहीं, ये उसकी फर्माबरदारी में है। दर हकीकत हम रोमियो 5:19 में पढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनेगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप किसकी फर्माबरदारी से रास्तबाज ठहरे? अपनी फर्माबरदारी से? नहीं, उसकी फर्माबरदारी से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक आदमी की नाफरमानी से आप गुनेगार हुए, वो आपकी नाफरमानी नहीं थी। आप तो वहां थे भी नहीं। आपकी पैदाइश आदम की फितरत के साथ हुई है। ऐसा ही है ना? आप मसीह पर ईमान लाने के वसीला से नई पैदाइश के सबब से रास्तबाज ठहरे। उसने अमल किया, आपने यकीन किया, आप रास्तबाज ठहर गए। हम रास्तबाजी के लिए अमल नहीं करते, बल्कि हम रास्तबाजी पर ईमान रखते हैं। ये अंजील है। ये खुदा की रास्तबाजी का तरीका है। हमारी जिंदगियों में बरकत की बुनियाद इसी से है। यही मैं कह रहा था और हमने इस आयत से आगाज किया था। बस आप जान चुके हैं
کہ آپ راست باز ہیں اور آپ ہر ایک برکت کو حاصل کرنے کے معیار کو یسوع کے وسیلہ سے پورا کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، بس جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ راست باز ہیں اور آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ ہر ایک اچھی بخشش کے حقدار ہیں۔ جب اس نے اپنے بیٹے ہی سے دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، تو وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ اگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی تو ہم خود پر بھروسہ کرنے والی ذہنیت میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں راست بازی کو خود کمانا ہوگا، حاصل کرنا ہوگا، اور اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ برکات حاصل کرنے کی بنیاد خدا سے صحیح رشتہ ہے۔ آدم کو تب برکت ملی جب وہ اس کے ساتھ صحیح رشتے میں تھا۔ در حقیقت یہ غور طلب بات ہے کہ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا، اس کو تخلیق کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے اسے برکت دی۔ یہ خدا کا دل تھا۔ خدا ہمیں بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا، سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ اسے برکت دینا تھا۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا اور برکت لعنت میں تبدیل ہو گئی۔ ہر چیز لعنتی ہوئی، زمین لعنتی ہوئی، اور وہ بیمار ہونا شروع ہوا اور بزرگ ہونے لگا، اور اس نے تکلیف اور بیماری کو محسوس کیا، اور یہ تمام چیزیں گناہ کا نتیجہ تھیں۔ یہ بات ایک سوال کو جنم دیتی ہے کہ ہم میں اور آدم میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایک بڑا فرق ہے۔ دوستو، ہمیں ان دو لفظوں میں فرق سمجھنا ہوگا۔ آدم معصوم تھا اور ہم راست باز ہیں۔ ایک معصوم آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اسی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے اور پھر وہ معصوم نہیں رہتا، بس آدم گنہگار ٹھہرا۔ مگر جب راست باز آدمی گناہ کرتا ہے تو ان کے گناہ ان کے ذمہ نہیں لگتے، اور ہم نے ابھی اس بات کا مطالعہ بھی کیا۔ اگر ہمارے گناہ ہمارے ہی کھاتے میں لکھے جائیں تو ہم میں اور آدم میں کوئی فرق نہیں، ہمیں برکت نہ ملتی، ہم بھی لعنتی ہوتے، ہم خدا کی حمایت حاصل نہ کرتے، ہم اس کی بخشش سے باہر ہوتے۔ مگر ہم ایمان لانے کی وجہ سے ابراہیم کی طرح مبارک ہیں، کیونکہ ہم آدم کی طرح معصوم نہیں ہیں جو اپنی معصومیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم راست باز ہیں کیونکہ ہم مسیح میں ہیں جس نے خدا کی ساری راست بازی کو پورا کیا ہے۔ اور ہم مثال کے طور پر رومیو 4:8 میں پڑھتے ہیں، ہم مبارک ہیں کیونکہ خدا نے ہمارے گناہ محسوب نہیں کیے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:19 میں ہم پڑھتے ہیں، خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت واضح ہے۔ جب آپ مسیح میں ہیں تو آپ راست باز ہیں۔ خدا آپ کے گناہوں کو آپ کے کھاتے میں نہیں لکھتا، کیونکہ اس نے آپ کے سارے گناہ یسوع مسیح کے کھاتے میں لکھ دیے ہیں۔ وہ عادل اور راست ہے، پس وہ آپ کو دوبارہ گنہگار نہیں ٹھہراتا، اور اگر وہ ایسا کرے تو بے انصاف ٹھہرے گا، کیونکہ وہ گناہ کی قیمت کا دوسری دفعہ تقاضا کر رہا ہے۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے جب ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ وہ عادل ہے، وہ ایسا کرے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ بے انصاف ٹھہرے گا، کیونکہ ہمارے گناہوں کی قیمت صلیب پر مکمل طور پر ادا کی جا چکی ہے۔ وعدوں میں سے ایک اہم وعدہ جو بائبل بتاتی ہے، پروگرام کے آنے والے حصوں میں ہم نئے عہد پر بھی غور کریں گے کہ یہ نیا عہد بہتر وعدے پر مبنی ہے۔ ایک بہتر وعدہ یہ ہے، خدا کہتا ہے اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ یہ سچ ہے، مگر ہم اس کو توڑ مروڑ کر بدل دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تو ان کو تو گناہ کرنے کا لائسنس مل جائے گا، لیکن لوگ تو بغیر لائسنس کے بھی ٹھیک ٹھاک گناہ کر رہے ہیں۔ دراصل کوئی بھی گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ڈھونڈ رہا۔ یہ گناہ کرنے کا لائسنس نہیں بلکہ ملامت اور سزا سے آزادی ہے۔ یہی انجیل کی خوشخبری ہے۔ میرے پاس ایک واعظ ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ مذہب یاد رکھتا ہے مگر خدا بھول جاتا ہے۔ مذہب نے ہمیں گناہ یاد رکھوانے کے کئی طریقے مرتب کر رکھے ہیں کہ ہمیں گناہوں کے متعلق چوکنا رکھے، مگر خدا بھول گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں انہیں یاد نہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمارے گناہ ہمیں کبھی یاد نہ دلوائے گا۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آئیے جلدی سے اس مثال کی طرف دیکھیں
میرا خیال ہے کہ ہم دونوں مثالوں پر غور نہیں کر پائیں گے، لہٰذا جلدی سے دیکھیں پیدائش 12 باب۔ ہم ابراہیم کی زندگی پر غور کریں گے اور اس اصول کے تحت کیا گیا کام دیکھیں گے۔ میں اس کلام کے اختتام پر آپ سے 3 سوال کروں گا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ ہم پیدائش 12 باب سے شروع کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے 10 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اب اس زمین پر قحط تھا اور ابراہیم مصر گیا تاکہ وہاں جا بسے۔ اس نے اپنی بیوی سارہ سے کہا، بے شک تو خوبصورت عورت ہے، اس لیے ایسا ہوگا جب مصری تجھے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ اس کی بیوی ہے، اور وہ مجھے مار ڈالیں گے مگر وہ تجھے زندہ رہنے دیں گے۔ مہربانی سے کہہ کہ تو میری بہن ہے تاکہ تیرے وسیلے سے میرے ساتھ بھلائی ہو، تاکہ میں تیری وجہ سے زندہ رہوں۔ پس ایسا ہوا جب ابراہیم مصر میں آیا، مصریوں نے اس عورت کو دیکھا اور یہ کہ وہ خوبصورت تھی، فرعون کے شہزادوں نے اسے دیکھا اور اس کا تذکرہ فرعون سے کیا، اور اس عورت کو فرعون کے گھر لے جایا گیا۔ اس نے اس عورت کی وجہ سے ابراہیم سے اچھا برتاؤ کیا۔ اس کے پاس بھیڑ، بیل، گدھے، گدھیاں، اونٹ اور بہت سے نوکر ہو گئے، مگر خداوند نے سارہ کی وجہ سے فرعون کے گھرانے کو موذی مرض میں مبتلا کیا، اور فرعون نے ابراہیم کو بلایا اور کہا، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے کیوں کر کہا کہ یہ تیری بہن ہے؟ ہو سکتا ہے میں اسے اپنی بیوی بنا لیتا۔ پس تو اپنی بیوی واپس لے لے اور اپنے راستے ہو لے۔ پس فرعون نے اپنے آدمیوں کو یہ حکم دیا اور انہوں نے اسے بھیج دیا، اس کی بیوی اور اس کے سامان کے ساتھ۔ پھر ابراہیم مصر سے اوپر کی طرف اپنی بیوی اور جو کچھ اس کے پاس تھا اور لوط کے ساتھ شمال کی جانب چلا۔ ابراہیم مال مویشی، سونے اور چاندی کی بدولت بہت مالدار تھا۔ یہاں 3 سوال ہیں۔ کس نے گناہ کیا، ابراہیم یا فرعون نے؟ ابراہیم۔ خدا نے کس کو سزا دی، ابراہیم یا فرعون؟ فرعون۔ کون وہاں سے مال مویشی، سونا چاندی اور بے تحاشا نوکروں کے ساتھ آیا؟ ابراہیم۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خدا راست باز کے کھاتے میں اس کا گناہ نہیں لکھتا۔ خیر، میں جانتا ہوں کہ لوگ سیدھا یہ سوچ رہے ہیں کہ ذرا احتیاط سے، کیونکہ آپ دراصل لوگوں کو گناہ کی کھلی چھٹی کا لائسنس دے رہے ہیں۔ نہیں نہیں، جو کوئی گناہ میں رہنا چاہتا ہے بے وقوف ہے۔ گناہ کے نتائج ہیں اور یہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم جسم کے لیے بوئیں گے تو جسم کے لیے کاٹیں گے، صرف تباہی اور بربادی کی فصل پیدا ہوگی۔ مگر کیا ہم گناہ کرتے ہیں؟ کیا یہاں ایسا کوئی ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہم سب گناہ کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بات کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں، مگر پھر بھی خدا ہمارے گناہوں کو ہمارے ذمہ نہیں لگاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے وہ پہلے ہی یسوع کے ذمہ لگا دیے ہیں۔ تو پھر ہمارے ذمہ کیا لگا؟ مسیح یسوع میں خدا کی راست بازی۔ اس نے ہمیں راست باز بنایا ہے اور ہم سے راست بازوں کی طرح سلوک کرتا ہے۔ خدا کی راست بازی کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یسوع پر ایمان لانا ہے۔ اس پر ایمان رکھو اور تم خدا کی نظر میں ہمیشہ کے لیے راست باز ہوگے۔